نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے، کیا جمعرات کے دن یا کسی خاص دن روحیں گھروں کو واپس لوٹتی ہیں یا نہیں؟ یعنی جب مر جاتے ہیں اس کے بعد روحیں اپنے گھر واپس لوٹ کے آتی ہیں یا نہیں؟ اپنے ورثاء سے کسی چیز کا مطالبہ کرتی ہیں یا نہیں؟ کچھ کہتی ہیں یا نہیں؟ تو حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں عشیۃ اللمعات کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں یہ منقول ہے کہ ہر جمعرات کو روحیں اپنے اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں اور جا کر کہتی ہیں کہ ہمارے لیے ایصال ثواب کیا جائے، ہمارے لیے کچھ صدقہ خیرات کی جائے۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ جس کو اللہ نے پہلے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ کم تھا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مزید ترقی عطا فرما دے گی، اس کا مرتبہ اور ایک منزل بلند عطا کر دے گی، اس کو مزید بلندی مل گئی۔ تو عرض کرتا ہے یا رب العالمین، یہ کس وجہ سے مجھے یہ درجہ ملا ہے؟ تو اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے، عرض کرتا ہے یا رب العالمین، میرے تو عمل منقطع ہو چکے ہیں، اب میں کوئی عمل نہیں کر رہا جس کے سبب مجھے یہ مل رہا ہے۔ تو باری تعالیٰ فرماتا ہے پیچھے تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی ہے، تیرے لیے تیری اولاد دعا مانگ رہی ہے، اس کے سبب سے تجھے یہ درجہ ملا ہے۔ اب دیکھیے دعا جب کی جاتی ہے، والدین کے لیے اولاد دعا کرتی ہے تو ضرور اللہ ان کے والدین کو ثواب پہنچاتا ہے، ان کی روحیں خوش ہوتی ہیں۔ تو سیدنا حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ عید کا دن ہو، جب عید کا دن ہوتا ہے لوگ خوشیوں میں مست ہوتے ہیں، خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، تو روحیں اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں اور گھر آ کر یہ صدائیں دیتی ہیں۔ آپ نے فرمایا جب 10واں دن ہوتا ہے تو روحیں لوٹ کر آتی ہیں، اپنے گھروں کو دروازوں پر کھڑے ہو کر دستک دیتی ہیں۔ فرمایا کہ جب ماہ رجب کا پہلا جمعہ ہوتا ہے تو روحیں گھروں کو لوٹتی ہیں، واپس پلٹتی ہیں اور وہ مطالبہ کرتی ہیں کہ ہمارے لیے کچھ ایصال ثواب کیا جائے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب جمعرات ہوتی ہے، یعنی جمعہ کا جو دن ہوتا ہے اس سے قبل جو رات آتی ہے، شب آتی ہے، اس رات بھی روحیں اپنے گھروں کے دروازوں پر آ کر آوازیں اور صدائیں دیتی ہیں کہ ہمارے لیے کچھ صدقہ خیرات کی جائے، ہمارے لیے کچھ صدقہ خیرات کی جائے، اگرچہ وہ خشک روٹی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہمیں اس کی حاجت ہے، ہم اس کے طلبگار ہیں، کیونکہ ہم عمل نہیں کر سکتے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ تو ایک روایت میں یہ بھی میں نے پڑھا کہ وہ اتنی چیخ اور پکار کر کہتی ہیں، جس اپنی اولاد کو، والدین ہیں تو اپنی اولاد کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ صدقہ خیرات کرو۔ دیکھیں روحیں وہ پلٹتی ہیں۔ اب ایصال ثواب کرنا، یہ اچھے کام جو ہیں یہ بالکل مباح اور جائز ہیں، ایک ہی شریعت کے اندر کوئی اضافہ اور کوئی اور چیز نہیں ڈال دی گئی، بلکہ یہ اچھا کام ہے۔ آپ علی سوت ہو گئی، اگر وہ کلام کرتی تو ضرور مجھے کہتی کہ میں صدقہ کروں، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں، ان کو کی ثواب پہنچے گا یا نہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بالکل اس کو ثواب پہنچے گا۔ تو اب معلوم کیا ہوتا ہے کہ اپنے مرحومین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے کوئی صدقہ خیرات کرنا، پھر ختم دلوا کر، یہ خود ختم دے کر، ان کے نام لے کر اللہ کے حضور دعا کرنا، یا رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرما، تو اس سے روحیں خوش ہوتی ہیں۔
اب بندہ فوت ہو جاتا ہے کیونکہ اب اس کے پاس عمل ختم ہو چکا ہے، عمل نہیں کر سکتا، تو وہ جو کر دیا وہ اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے، لیکن انسان ہے دنیا میں رہ کر اس سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے، معصوم تو ہے نہیں، تو اس وجہ سے جب ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے لیے ختم پر پڑھ کر، قرآن شریف پڑھ کر ایثار ثواب کرتے ہیں، تو اس کو ضرور اللہ کی رحمت سے امید ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی روح کو پہنچائے گا اور اس کی روح کو مسرت اور خوشی ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں اپنے مردوں کے لیے، اپنے فوت شدہ گان کے لیے دعا اور ایثار ثواب کرنا چاہیے، اور مزید نیک کام بھی کرنے چاہیے، ان کی طرف سے نماز ادا کریں، ان کی طرف سے صدقہ خیرات کریں، اور ان کی طرف سے مسجد مدارس آباد فرمائیں، اور ان کی طرف سے اپنی اولاد کو وقف کر دیں، عالم دین بنا دیں۔ یہ تمہارے لیے بھی فائدہ ہوگا اور تمہارے والدین کے لیے بھی فائدہ ہوگا،